ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 69ویں قسط، آصف فرخی کی تحریر، شیطان کا چرخہ۔ دادی بی کو سب سے پہلے برابر والی کوٹھی کے نوکر نے، جس سے وہ کبھی کبھار پان کے لیے چھالیا تمباکو منگانے کے علاوہ محلے بھر کے اسکینڈلز کی تازہ ترین صورتحال کی سنگن لیا کرتی تھیں، بتایا کہ اب پاکستان میں ویسا والا ریڈیو آ گیا ہے جس میں بولنے والوں کی صورتیں بھی نظر آئیں گی، اور مزید یہ کہ خان صاحب کے گھر یہ عجیب و غریب چیز 2-4 دن میں بس آیا ہی چاہتی ہے۔ دادی بی کو پہلے تو یقین نہ آیا، اور وہ اسے 3 ٹانگوں والے آدمی اور 2 سروں والے گھوڑے کی قبیل کی چیز سمجھ کر ہوئے گا، ہٹاؤ ہمیں کیا کرنا کہہ کر کتھے کی کلیا میں پانی ڈالتی رہیں۔ مگر جب ان کے بیٹے نے رات کے کھانے پر اس کا ذکر کیا اور ان کے چھوٹے پوتے نے ضد کی کہ ابو ہم بھی لیں گے، تو دادی بی کو تشویش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیز گھر میں آنی ہی نہیں چاہیے جس کا کوئی اور چھور نہیں، نہ آگا نہ پیچھا، نہ ضمانت نہ اعتبار، کیا پتہ کیا کر ڈالے۔ اسی خیال سے انہوں نے صاف صاف اعلان کر ڈالا کہ جس دم یہ موا اللہ مارا موت پیٹا شیطانی چرخہ گھر میں آیا، وہ فوراً للو سے، جو برابر والی کوٹھی کے ملازم چھوکرے اور اس انہونی چیز کی خبر لانے والے کا نام نامی تھا، رکشہ منگا، اپنا ٹین کا بکسا، 2 پوٹلیاں، طوطے کا پنجرا، ہاتھ کے جھلنے کا پنکھا، لوٹا اور تانبے کے برتن اٹھوا کہیں چل دیں گی۔ ہاں اور نہیں تو وقت بے وقت اجاڑ مارے بندر کی صورت فرنگیوں کی لال لال شکلیں دیکھے جاؤ، گھر کی بالیاں بچیاں ننگے سر کھلے منہ بیٹھی ہوں، اور جو وہ غیر مردوئے اس نگوڑ مارے چرخے کے اندر سے تاکہ جھانکی لگا دیں تو کون ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ بہو بیگم ذرا چڑھ کر کہنے لگیں، اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، ابھی گھر میں کچھ آیا نہ گیا آپ نے بکنا جھکنا شروع کر دیا۔ آپ کی تو وہی مسل ہے کہ سوتنا کپاس کوری سے لٹھم لٹھا۔ مگر دادی بھی کا کہنا تھا، تم انگریزی پڑھے لوگ کیا جانو، گٹ پٹ کرنا کیا سیکھ لیا ہے، اپنا اچھا برا بھول گئی ہو، بزرگوں کو چٹکیوں میں اڑانے لگی ہو۔ آخر کو ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، دھوپ میں تو بال سفید نہیں کیے۔ دادی بھی کہتی کی کہتی رہیں، اے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں جن کے بارے میں نہ سنا نہ جن کو اب تک دیکھا بھالا۔ مگر ان کی سنتا ہی کون تھا، آپ ہی آپ بکے گئیں، پاندان کی کلیوں اور پیکدان میں سنا ہو تو سنا ہو۔ ویسے تو دادی بی کو اپنی دونوں پوتیوں شکیلہ اور جمیلہ کا بے پردہ گھومنا پھرنا بے انتہا ناگوار گزرتا تھا۔ 1000 دفعہ ٹوک چکی تھیں، مگر یہ دیکھ کر چپ ہو رہتی کہ اچھے اچھوں کی بہو بیٹیاں ماماؤں اصیلوں کی طرح آگا پیچھا کھولے پھر رہی ہیں، اور وہ اس بے پردگی کو پاکستان بننے کے بعد ہونے والی اٹھا پٹخی کا کرشمہ قرار دینے لگیں، جس نے خود انہیں یو پی کے شہر سندیلے سے ہزاروں میل دور کراچی میں پٹخا تھا، جس کا نام تک انہیں اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ وہ کہتی رہتی، یہ کون سا اللہ میاں کے پچھواڑے کا مقام ہے جس کے نام میں نہ نگر آتا ہے نہ پور، کہ پتہ چلے کن لوگوں نے بستی بسائی ہے، بس اد کٹا سا نام ہے، کراچی کراچی۔ پہل تو وہ دونوں لڑکیوں کی بے پردگی پر خوب چیخیں چلائیں، روئیں پیٹیں، اپنا منہ کھسوٹ ڈالا، 7 پشتوں کو کوسنے دیے۔ لیکن جب سے ان کی بہو نے اپنا برقع نوچ پھینکا اور اپنے ملنے والیوں کی طرح بتی سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پھرنا شروع کیا، تو دادی بی سے کچھ نہ بولا گیا۔ البتہ ان نیک بیبیوں کو ضرور یاد کر لیا کرتی جن کا پرچھاواں بھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہوگا، جو اپنے لمبے لمبے فرشی غراروں کے ساتھ پرانے زمانے کی سیلی ہوئی بدبو جو پرانے مقبروں میں آتی ہے بن کر ختم ہو گئیں، اور اپنے جھمکے ٹیکے پہنچیاں چوہے دتیاں اس دنیا میں چھوڑ گئیں، جن کو تڑوا کر دادی بی نے بیٹے کی شادی پر بڑے ارمانوں سے بہو کو چڑھایا۔ دادی بی کی رہی سہی قوت مدافعت اس وقت ختم ہو گئی جب ان کو جاڑا چڑھ کے بخار آیا، اور ان کے اس بیماری کے حالت میں بھی نقاہت زدہ پتلی آواز میں حکیم حکیم کہنے کے باوجود ان کے اکلوتے فرزند خلیل میاں ڈاکٹر کو بلا لائے، جس نے آتے ہی ان سے کہا، اماں جی زبان نکال کر دکھائیں۔ یعنی حد ہو گئی کہ غیر مردوہ ایک پردے دار سیدانی سے کہہ رہا ہے کہ زبان نکال کر دکھاؤ، جس کی ایڑی تک کسی مرد نے نہ دیکھی تھی، جو میموں تک سے پردہ کرتی تھی، وہ اپنی زبان نکالے، توبہ استغفار، اور جس نے ان کی نبض ٹٹولی، سینے پر، توبہ توبہ، سینے پر آلہ رکھا۔ ذرا جان میں جان آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ذرا سی بیماری کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہیں کروا سکتی۔ اے بھاڑ میں جائے ایسا علاج اور چولہے میں جائے ایسا معالجہ،
نہ میاں، میں نہ ایسے ڈاکٹر پاکٹر سے دو بدو کرتی۔ انہیں سندیلے کے حکیم جی یاد آئے جو پردے دار مریضہ کی نب سے دھاگا چھوا کر منگوا لیتے اور دھاگا سونگھ کر مرض کی تشخیص کر دیتے تھے کہ جگر میں گرمی چڑھی ہے یا معدے پر بادی کا اثر ہے، اور شفا ہاتھ میں ایسی کہ ادھر انہوں نے خمیرہ فلاں چٹایا، ادھر مریض لوٹ پیٹ کر بھلا چنگا۔ مگر ایک دفعہ جب ڈاکٹر دادی بی کو دیکھ گیا تو پھر کیا تھا؟ کیا خبر نگوڑی دوا میں شراب ملی ہو، وہ اسے اپنی ذلت سمجھ کر روئیں دھوئیں، چندیا کے 2.5 مٹھی بال نوچے، مگر خلیل نے انہیں یہ کہہ کر قائل کر دیا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور جو کیا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ گھر میں ڈاکٹر کا آنا، جوان جہاں بچیوں کا بے پردہ پھرنا اور ایسی بہت سی باتوں کو جو انہیں پہل بہت چکراتی تھیں، انہوں نے زمانے کا ڈھنگ سمجھ کر برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ حتیٰ کہ بے پردگی کو بھی جیسا دیس ویسا بھیس کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے دہرانے لگی تھیں، یہاں یہی دستور ہے تو ہم کیا کریں؟ ہاں میاں، 14ویں صدی ہے، جو نہ ہو سو تھوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرح دادی بی کے لیے سندیلے سے کراچی کا سفر 14ویں صدی سے 20ویں صدی میں آنا تھا۔ یہ بات میں استعاراً نہیں بلکہ واقعتاً کہہ رہا ہوں۔ سندیلے میں وہ ہجری سن کے حساب سے چلتی تھیں، البتہ مہینوں کے نام خالص دیسی استعمال کرتی تھیں، خالی 13 تیزی، مدار میراں جی، خواجہ معین اور 12 وفات وغیرہ، اور کراچی میں آ کر 14ویں صدی ہجری کے بجائے 20ویں صدی عیسوی مستعمل ہو گئی۔ مہینوں کے نام جنوری، مارچ، اپریل ہونے لگے۔ اس موئی مردی بانٹ کھونٹ نے کہیں کا نہ رکھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو جو میرٹھ میں رہتی تھیں خط میں لکھوایا، جڑ سے اکھڑے پودے کی طرح آتے جاتے جھونکے کے ساتھ اڑے اڑے مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان تمام تبدیلیوں کا ان کے گھرانے پر بھی خوب اثر پڑا۔ بیٹھک کو ڈرائنگ روم کہا جانے لگا، اور اس میں دری چاندنی تکیے کی جگہ کشن اور صوفے آ گئے۔ چارپائیوں کی جگہ ڈبل بیڈ نے لے لی۔ کھانے کی وہ میز جس پر سندیلے میں گھر کا سارا اٹرم سٹرم، مثلاً پٹاری، طوطے کا پنجرا، دھوبی کی دھلائی، توشکیں، لحاف، رضائیاں وغیرہ رکھا جاتا تھا، اور جو صرف بہت تکلف کے مہمانوں کی آمد پر برتی جاتی تھی، باقاعدہ استعمال میں آنے لگی۔ کھانا بجائے چارپائی پر بیٹھ کر اور سالن سے لبالب بھری رکابیاں دونوں ٹانگوں کے درمیان پھنسا کر بیٹھنے کے بجائے کرسیوں پر بیٹھ کر کھایا جانے لگا۔ بچا ہوا کھانا چھینکے کے بجائے ریفریجریٹر میں رکھا جانے لگا۔ ناشتے میں انڈے پراٹھے کی جگہ ڈبل روٹی نے لے لی، جو سندیلے میں صرف اس وقت کھائی جاتی تھی جب کوئی اتنا بیمار ہوتا کہ روٹی نہ چبا سکتا، اور جس سے دادی بی کو وہ وقت یاد آ جاتا جب خلیل کو میادی بخار ہوا تھا، اور وہ دونوں وقت ڈبل روٹی کے توس دودھ میں چوا کر انہیں چمچوں سے کھلاتی تھی۔ خلیل نے قمیض پاجامے پہن کر گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، اور علی گڑھ مارکا کالی شیروانی کپڑوں کے بکس میں ڈلوا کر درزی سے شلواریں سلوا لیں۔ دنیا بدل گئی۔ مونڈے اور پیڑھی کی جگہ صوفے آ گئے، اور بچے نیم کی ڈنڈی سے مسواک کرنے کے بجائے ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرنے لگے، جو دادی بی کو گیلا آٹا معلوم ہوتا۔ لڑکیوں کے نام شوکت آرا اور محمودی کی جگہ نیلوفر اور صنوبر اور رخسانہ ہونے لگے۔ لڑکے اجن اور تنن کے بجائے ٹونی اور جیکی کہلانے لگے، جسے سن کر دادی بی کو ایسا لگتا کہ کوئی کتے کو چمکار رہا ہو، کیونکہ ٹونی اس ڈفیل کتے کا نام تھا جو دادا مرحوم کو ان کے ایک انگریز دوست نے ولایت جاتے ہوئے تحفے میں دیا تھا۔ دادی بی کو سندیلے کا مکان بہت یاد آتا تھا، کیونکہ کراچی کی کوٹھی میں گھاس کا خطہ تو تھا جسے خلیل میاں نہایت چاؤ سے لون کہنے پر اصرار کرتے، مگر نہ آنگن تھا نہ صحن، برآمدے تو تھے مگر نہ دالان نہ انگنائی، اور سب سے بڑھ کر کھڈیوں کی جگہ انگریزی فلش تھے جن پر بیٹھ کر دادی بی کو ہول اٹھنے لگتے تھے۔ دنوں دادی بی سندیلے کی امی جمی یاد کر کے آہیں بھرا کرتیں۔ اس گھرانے کے ساتھ بھی وہی ہوا جو تقسیم سے متاثر ہونے والے متوسط طبقے کے لاکھوں ہزاروں گھرانوں کے ساتھ ہوا۔ یہ بات نہیں کہ وہ وہاں سندیلے میں نیم وحشیوں کی طرح رہتے تھے اور 20ویں صدی سے باخبر نہ تھے، لیکن ایک تو وہاں کے ماحول میں صدیوں کا ٹھہراؤ اور سکون تھا، جس میں کسی نئی چیز یا کسی نئے طریقے کے گھروں میں آتے آتے اور لوگوں کے اسے قبول کرتے کرتے برسوں لگ جاتے کہ زندگی جس ڈھرے پر چلی جا رہی تھی اسے بڑی سے بڑی ایجاد اور ترقی جگہ سے نہ ہلا سکتی تھی۔ نئی سے نئی ایجاد خود ہی اس ماحول کا حصہ بن کر اتنی ہی بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی۔ جیسے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر اور مائکروفون کے استعمال پر پہلے تو مولویوں نے کفر کا فتویٰ داغا،
مگر رفتہ رفتہ لاؤڈ سپیکر نے مکبر کی جگہ لے ہی لی۔ دوسرے یہ کہ پاکستان آ کر خلیل میاں کلرک کے بجائے افسر ہو گئے اور ان کے سماجی مرتبے میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ وہ خلیل بابو کے بجائے خلیل صاحب کہلانے لگے۔ دفتر میں ان کے کمرے کے باہر ایس ایم خلیل سپرنٹینڈنٹ کی تختی لگ گئی اور اپنے ان رشتہ داروں سے ملنے میں کترانے لگے جو پرانے کوارٹروں میں آن بسے تھے اور انگریزی نہ بول سکتے تھے۔ دادی بی کو ان تبدیلیوں کا شعور نہ تھا اور وہ برابر ہر نماز کے بعد ہل ہل کر دعائیں مانگے جاتی کہ خلیل میاں کلیکٹر ہو جائیں تو وہ بڑے پیر کی نیاز دلوائیں گی۔ ان کی سمجھ میں بار بار کے بتائے جانے کے باوجود یہ بات نہ آ سکی کہ راتوں رات کلیکٹر کا عہدہ ہی ختم ہو گیا۔ اے واہ، کلیکٹر پورے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ چوں کر جائے۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں تھیں جن کو وہ سمجھ نہ پاتی، مگر جن کے ساتھ انہوں نے زندہ رہنا سیکھ لیا تھا۔ اور اب یہ موا جھاڑو پیٹا شیطان کا چرخا۔ کئی دن تک بچوں میں اس کا چرچا رہا اور دادی بی کا دل اتھل پتھل ہوتا رہا۔ چھوٹا جلیل جب اپنی دونوں بہنوں شکیلہ اور جمیلہ کو بتاتا کہ ٹیلی ویژن کیا ہوتا ہے تو دادی بھی چپکے زیر لب دعا کرتیں، یا اللہ، یا الہی اپنے نبی کے صدقے میں بندی پر آزمائش نہ ڈالیو، یا علی، یا مولا مشکل کشا۔ 3-4 دن کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دادی بھی جانتی تھی کہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ کسی بھی لمحے آزمائش کی گھڑی آ سکتی ہے۔ اندر ہی اندر کھچڑی سی پکتی رہی۔ خلیل میاں، بہو بیگم، جلیل، شکیلہ، جمیلہ اور ننھا جمیل دن میں کئی دفعہ اس کے بارے میں سوچتے۔ دادی بھی ایک مرتبہ اس کی مخالفت کر کے خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد ان سے نہ کسی نے اس کا ذکر چھیڑا، نہ انہوں نے خود بات نکالی۔ اصل کرائسس اس وقت آیا جب خان صاحب کے گھر میں ٹیلی ویژن سیٹ آ گیا اور انہوں نے نہایت فخر سے محلے بھر کو ٹی وی دکھانے کے لیے اس طرح بلایا جیسے کولمبس نے باری باری اپنے ملاحوں کو دور افق پر وہ نیلی لکیر دکھائی ہوگی جسے وہ ہندوستان کا ساحل سمجھتے تھے اور جو اصل میں امریکہ کی نو دریافت سرزمین تھی۔ دادی بی نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اے تم لوگ جاؤ، میں تو غارتی پڑے شیطان کے چرخے کی پیشوائی کو نہیں جاتی۔ نا بابا، میں تو اصل نسل کی سیدانی ہوں، میں نہیں جاتی موئے انگریزوں کے سامنے۔ چلو، ان سے بحث کرنا بیکار ہے۔ خلیل میاں بیوی بچوں کو بٹور کر لے گئے۔ دادی بھی شدت غم سے فوراً مسلح بچھا کر اس پر جا بیٹھی۔ یا اللہ، تو ہی وارث ہے، پردیس میں لاج رکھیو۔ یا اللہ، اب تو مٹی عزیز کر لے۔ گھر والے خان صاحب کے یہاں سے لوٹے تو 6 کے 6 ٹی وی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ننھا جمیل جو دادی کا بہت منہ چڑھا تھا، ان کی گود میں چڑھ بیٹھا اور ننھے ننھے موٹے موٹے ہاتھوں سے ان کی تھوڑی پکڑ کر بولا، دادی بہت بہت مزہ آیا، پکوڑے بھی کھائے، تم کیوں نہ چلی؟ نہ میرے بچے، میری نماز کا وقت ہو گیا تھا نا۔ بہت مزہ آیا سچی۔ یہ تو بتاؤ دیکھا کیا؟ مجھے کیا معلوم، آپا سے پوچھو۔ وہ ان کی گود سے مچل کر کود پڑا اور گیند اچھالنے لگا۔ اے جمیلہ بیٹی، یہاں تو آنا، ہمیں نہیں بتاؤ گی کیا دیکھا؟ دادی، بس ایک ڈبہ سا ہوتا ہے جس میں بہت سارے کھٹکے اور بٹن ہیں جن سے چلتا ہے، بالکل ریڈیو جیسا ہوتا ہے۔ اور انگریز نہیں نکلے اس میں سے؟ نہ انگریز کی دم، اس میں تو بس منور نقطے، چمکدار لکیریں، لائنیں ہی لائنیں تھیں۔ مجھے تو سویٹر کا نمونہ سا لگ رہا تھا، مگر ابھی لگا نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کہہ رہے تھے جب 6 بجے پروگرام آئے گا تب دکھے گا۔ ہم تو پھر کیسے جائیں گے دیکھنے کو؟ موقع سا ہوتا ہوگا جس میں سے نکلتے ہوں گے۔ کوئی بھی نہیں، موٹا شیشہ لگا ہوتا ہے جس کو اسکرین کہتے ہیں، اس میں تصویر ہوتی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈنڈا مارنے سے بھی نہیں ٹوٹتی وہ، اور ٹی وی کے ایریل کو ایریل نہیں کہتے، اینٹینا کہتے ہیں۔ تو پھر وہ شیشے کی نہیں ہوگی، کچوے کی پیٹ کی ہوگی، وہی اتنی مضبوط ہوتی ہے، لاٹھی سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ اے ہٹو بھی، کچوے کی پیٹ میں کیا خاک تصویر نظر آئے گی؟ شیشے میں تصویر آتی ہے، میں جانوں فوٹو کھنچتا ہوگا۔ ناج کم بخت مارے انگریزی ہماری بچیوں کے فوٹو کھینچ کھینچ کر ولایت لے جا رہے ہیں۔ ہو نہ ہو کسی کی بات چیت لگانی ہوگی، ولایت کے بادشاہ کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی ہوں گی۔ ہم نے سنا تھا کہ کوئی طلاقاً اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ اے واہ، یہ خوب ہے کہ کوئی لڑکے دکھائے نہ دکھائے وہ زبردستی اس کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ عجیب رسم چلی ہے پاکستان میں، گھر گھر لڑکیاں دیکھنے چلے آتے ہیں۔
ہم تو نہ بیاہیں گے اپنی پھول سی لڑکیوں کو ولایت کے اجڈوں میں۔ ایسی کون سی ہم ابلا پری ہیں کہ ولایت کا بادشاہ بیاہ لے جائے گا؟ دونوں لڑکیوں نے دوپٹوں میں منہ دے دے کر ہنسنا شروع کیا۔ تو پھر ہوگا، ہم کیا جانیں، نہ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی نہ سنی، نہ ہمارے زمانے میں ہوئیں۔ نوت جو ایسی بے حیائی ہوتی، یہاں تو جس کو دیکھو اس کا دیدہ ہوائی ہو گیا ہے۔ اب تو لڑکیاں بھی مردوں کو جھانکنے لگی ہیں۔ دادی بھی، آپ کے زمانے میں مردوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا؟ واہ، ہم کیوں دیکھتے؟ ہاں، تمہارے دادا کے پاس ایک وہ شاعر صاحب آیا کرتے تھے جن کا ہم چلمن کے پیچھے بیٹھ کر کلام سنا کرتے تھے، مگر تم لوگ تو ایسی اچپل ہوئی ہو۔ نہ بھیا، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہ ہوتا تھا۔ ہمارے وہاں سندیلے میں تو… دادی بھی کا ٹیپ ریکارڈ چالو ہو گیا تو دونوں لڑکیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے غائب ہو لیں اور وہ دوپہر کے کھانے تک بولے چلی گئیں۔ کھانے کے وقت آلو کے سالن نے ہی ان کا منہ بند کیا۔ خان صاحب کے ٹیلی ویژن کے محلے بھر میں شہرت ہو گئی، جیسے باولے گاؤں میں اونٹ آ گیا ہو۔ خلیل میاں کا گھر ہو یا پرچون والے کلن کی دکان، سارے محلے میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ رہی صحیح کسر سگو جمعدارنی پوری کر دیتی، جو سارے گھروں میں اس کی خبروں کے ساتھ پھرتی پھری۔ خان صاحب نے تو جی اس کے لیے نوی میز بنوائی ہے جی، ایڈی وڈی میز ہے جی۔ محلے میں رہنے والے کمتر لوگ، جس میں نکڑ کی دکان والا، بچوں کو پڑھانے والا حافظ جی، نائی، اخبار والا، کوٹھیوں کے ملازم اور شاگرد پیشہ بھی شامل تھے، کچھ کم متاثر نہ تھے۔ سگو جمعدارنی سوچنے لگی کہ وہ خان صاحب کے گھر میں کیوں نہ اس وقت کام کرنے آئے جب یہ بولتا ہوا ریڈیو چل رہا ہو، تاکہ اسے بھی دیکھنے کو مل جائے اور وہ باقی جمعدارنیوں سے کہہ سکے، ہم نے تو دیکھ بھی لیا جی۔ کلن سوچنے لگا کہ وہ خان صاحب کے گھر کا سودا ملازم کے ہاتھ بھجوانے کے بجائے آئندہ سے خود لے کر جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ اس کو جھانک کر دیکھ سکے۔ حافظ جی البتہ ناراض تھے۔ اللہ، صریحاً ناجائز ہے، نامحرموں کی صورتیں نظر آئیں گی تو قطعاً غیر مشروع ہے۔ بچیوں کا رہا سہا دین ایمان بھی اٹھ جائے گا۔ پہلے ہی ریڈیو کی پھٹکار کیا کم ہے، جو اوپر سے یہ لعنت اور آ گئی۔ گھر گھر دکان دکان ریڈیو رکھے ہوئے ہیں، سودا بیچنے والے سودا بعد میں بیچتے ہیں، کان پر اس کا چونگا پہلے لگائے رکھتے ہیں، اخلاق سوز گانے سنے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کسی سے کہ قرآن شریف کی آیتیں دہرائے، نعت شریف گائے۔ لا حول ولا قوت۔ اب یہ اور چیز آ گئی جس میں انگریز عورتوں کو دیکھ دیکھ کر سب کو وضو ٹوٹ جائیں گے۔ حافظ جی کو زور سے آہ تو کرنا پڑا۔ وہ تو خیر بیچارے نابینا تھے، ان کے لیے ٹی وی کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ خان صاحب کا باورچی جو پچھلے مہینے کہہ رہا تھا کہ اب کی پہلی سے میرا حساب بے باک کر دیں، آپ کے یہاں کام زیادہ ہے اور اکیلی میری جان کرنے والی، اس نے جو حافظ کی زبانی سنا کہ ٹیلی ویژن پر انگریز عورتیں ناچیں گی، تو وہ ایسے رک گیا جیسے اس نے کبھی جانے کا نام ہی نہ لیا ہو، بلکہ اس نے تو کلن دکاندار سے کہہ دیا کہ میں تو اب اس گھر میں نوکری کروں گا جس میں یہ بولتا ہوا ریڈیو ہوگا، چاہے وہ 100 روپے کم تنخواہ دیں یا گدھے کی طرح کام لیں۔ خان صاحب کی بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر محلے کے بچے ان کے یہاں ہر وقت ٹی وی دیکھنے کے لیے آنے لگے تو ان کا ڈرائنگ روم تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ کوئی ایک دن برداشت کرے، 2 دن سہار لے، مگر یہ تو روز روز کی مصیبت ہوگی۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ فی بچہ 4 آنے وصول کر سکتی ہیں، جیسے وہ محلے والوں سے ٹیلی فون کی چونی چارج کر لیتی ہیں۔ اس خیال سے انہیں بہت طمانینت ہوئی، گھر بیٹھے کی تفریح اور اوپر سے مفت کی آمدنی الگ اپنے ڈب میں آئے۔ محلے کے سارے بچے ٹی وی کے آنے سے بے حد ایکسائٹڈ تھے، اتنے کہ شاید اپنے یہاں نئے بھائی بہن کی سالانہ آمد پر بھی نہ ہوتے ہوں گے۔ ابتدائی اچنبھا کم ہوا تو بچوں کو احساس ہوا کہ یہ کتنے مزے کی چیز ہے۔ آہا جی، اب تو خوب کھیل تماشے دیکھیں گے، خان صاحب کا چھوٹا لڑکا آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہنے لگا تو باقی بچوں کے ننھے ننھے دل رشک و حسد سے سکڑ گئے۔ جمیل جو 5 سال کا ہونے کے باوجود کبھی کبھی تتلانے لگتا تھا اور جس کی تتلاہٹ پر خوش ہو کر اس کی ماں منہ چومنے لگتی اور دادی سب کے واری ہو جاتی، اپنے ابا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بیٹے، کیا بات ہے؟ خلیل میاں نے پوچھا کہ جمیل ان کا بھی حد سے سوا لاڈلا تھا۔ ابا ہمیں بھی ٹی وی لا دو، اس نے اٹھلا کر کہا۔ خلیل نے اسے تو کوئی جواب نہ دیا، بس گود میں اٹھا کر اس کی انگلیوں سے اچھیا بچھیا کھیلنے لگے۔
مگر بڑے بچوں کو اس کا پتہ چل گیا کہ موضوع چھڑ چکا ہے، اور اگر وہ بھی کہیں سنیں تو شاید ابا پسیج جائیں۔ پھر ٹی وی آ جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ رابن ہوڈ کی فلم دیکھنے کے لیے خان صاحب یہاں نہیں جانا پڑے گا، اور وہ رابن ہوڈ کیسے زن سے تیر چلاتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ رات کے کھانے پر بات کی جائے، مگر سوال یہ تھا کہ ابا سے کہے کون۔ یہ مسئلہ اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا چوہوں کا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا مسئلہ، اس لیے کہ خلیل میاں کو جب غصہ آ جاتا تو وہ ایک سرے سے سارے بچوں کو دھننا شروع کر دیتے، اور دادی بیچ بچاؤ کرانے آتی تو ان پر الگ جھلاتے کہ تمہارے بے جا لاڈ پیار نے انہیں بالکل دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے۔ تم کہو نا، شکیلہ نے جمیلہ کو کوہنی ماری۔ جلیل بھیا کہیں۔ جمیلہ نے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ تم لوگوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ خلیل نے تینوں میں سرگوشیاں ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، آپ ٹی وی لائیں گے؟ جلیل نے بہت ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہمیں بھی ٹی وی لے لینا چاہیے۔ آمنہ فوراً اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایک کے گھر میں ٹی وی آ گیا تو تم لوگ ہرس کرنے لگے، یہ بہت غلط عادت ہے، خلیل نے بیوی کو جواب دیا۔ ہرس کی کیا بات ہے؟ ابھی خان صاحب نے لیا ہے، کل پرسوں سریا کے میاں بھی لے آئیں گے۔ مسز حمید کہہ رہی تھیں کہ ان کے یہاں بھی آ جائے گا۔ تو آنے دو، ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آخر مجھے بھی تو اپنی ملنے جلنے والیوں میں منہ دکھانا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے سرکاری افسر ہیں اور ان کے یہاں ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں آیا۔ تینوں بچوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب معاملہ امی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور وہ ابا سے لڑ لڑ کر اور انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر ہمیشہ کی طرح بات منوا لیں گی، جیسے پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مری ایبٹاپاد جانے کی بات انہوں نے منوا لی تھی۔ یہ احساس دادی بھی کو بھی ہوا کہ اگر بہو بیگم سنجیدہ ہو گئیں تو چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے وہ اپنی بات منوا کے رہیں گی۔ نہ بہو نہ بچی، ایسی چیز کا گھر میں آنا ٹھیک نہیں۔ خدا جانے کون بلا بدتر اس میں سے نکال آئے۔ انگریز کی بنائی ہوئی چیز کا کیا اعتبار، جو فرض کرو اس میں سے گورے لفرائی کرتے نکل پڑیں۔ تمہارے بھی منہ پر بچے ہیں، جوان جہاں کنواری لڑکیوں کا ساتھ ہے، کل کلا کوئی اچھی بری بات ہو جائے تو پردیس میں کس کا آسرا دیکھیں گے؟ اور یہاں پر تو شہید مرد بھی نہیں ہوتے کہ جن کے نام پر جمعرات کے جمعرات مٹی کا دیا جلاؤ اور پاؤ بھر امرتیوں کی نیاز دلاؤ تو پناہ میں رکھتے ہیں۔ نہ ہوا اپنا سندیلا، ورنہ پیر چھدامی شاہ سے تعویذ لکھوا لیتے، پھر کوئی فکر نہ ہوتی۔ آمنہ بیگم چڑ کر بولی کہ وہ دادی کی بے ڈھنگی دقیانوسیت سے بالعموم جھلائی ہوئی رہتی تھیں۔ حد ہو گئی، ٹیلی ویژن ہی تو ہے، کوئی ٹروجن گھوڑا تو ہے نہیں کہ اس میں سے انگریز نکل آئیں۔ مشین کے اندر سے آدمی کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ اتنی سی بھی بات نہیں سمجھتی، اور آپ کب تک کراچی کو پردیس کہتی رہیں گی؟ اس کا اس طرح چڑ کر بولنا دادی بی کو از حد ناگوار ہوا۔ تمہارا کیا ہے، تم تو فوراً ان سے گٹ پٹ بگاڑنے لگو گی۔ گورا پنڈا ہے، وہ بھی تمہیں اپنی طرف کی سمجھیں گے، ناک چوٹی تو میری کٹے گی۔ مجھ نگوڑ ماری سے گٹ پٹ بھی نہ ہو سکے گی غیر مردوؤں کے سامنے۔ اب خلیل میاں کو بولنا پڑا۔ اوہو بھائی، کیا بک بک جھک جھک ہے، کوئی نہیں آتا واتا ٹیلی ویژن، سبزی ترکاری سمجھ رکھا ہے کہ گئے اور اٹھا لائے۔ روپیہ کوئی پیڑوں پر اگتا ہے، 1000-1500 نقد چاہیے ہوگا، اور پھر میں اس کے حق میں بھی نہیں۔ کیوں ابا؟ 4 چھوٹی بڑی آوازیں دنیا کا سارا یاس اور نا امیدی اپنے اندر سمیٹ کر بولی۔ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں اس کے خلاف ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بچوں پر اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تو کئی آدمیوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کچے ذہنوں پر مار دھاڑ اور تشدد کے واقعات کا زہر چڑھ جاتا ہے اور بچے ایذا پسند بن جاتے ہیں۔ ابا وہ آپ جس کا نام لے رہے ہیں بہت بڑا آدمی ہوتا ہے کیا؟ سب کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے؟ جمیل نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ تو رسالہ ہوتا ہے، بڑے مفید اور عملی مضامین ہوتے ہیں اس میں۔ میں تو کسی بھی موضوع پر اپنی رائے اس کے آرٹیکل پڑھ کر ہی قائم کرتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے بچے تنہائی پسند اور اینٹی سوشل بن جاتے ہیں، پھر ان کی فطری تخیلاتی صلاحیتوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ چھوڑیے بھی، کہاں دور کی کوڑی لائے ہیں، ٹی وی اتنا برا ہوتا تو امریکہ والے توپ دم کرا دیتے اس کو۔ آمنہ تنک کر بولی۔ تم نہ مانو تو بات دوسری ہے، تم تو ہو نہ سمجھ، اس سے ایکس رے نکلتی ہے، ریڈیشن ہوتا ہے، ذرا ان سینک سلائی بچوں کو دیکھو، یہ سہار لیں گے؟
سارے وقت ٹی وی میں دھت بیٹھے رہیں گے، گھومنا پھرنا چھٹ جائے گا، 2 کوڑی کی تندرستیاں ہو جائیں گی۔ ٹی وی کے سامنے دھرے رہیں گے تو دیدے پٹم ہو جائیں گے، اتنی سی عمروں میں اینکیں چڑھ جائیں گی۔ برابر والوں کے یہاں بھی آ رہا ہے ٹی وی، سارے محلے میں ہوں گے ٹی وی سیٹ، اور ایک نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں بچوں میں کمپلیکس پیدا ہو جائے گا۔ ٹی وی آ جائے گا تو اور برائیاں سیکھیں گے۔ اس دن تم زبردستی ضد کر کے جمیل کو فلم میں ساتھ لے گئی تھیں، وہ واپسی پر پوچھ رہا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ یہی سب سیکھیں گے تو آوارہ گردی سیکھیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ساری نمازیں پڑھیں گے، فجر کے وقت دادی کے ساتھ جاگ جایا کریں گے، 1 سپارہ روز پڑھیں گے، اور اخلاق بھی نہیں بگڑنے دیں گے۔ 4 چھوٹی بڑی آوازوں میں اب دنیا بھر کی ساری مسکینی سمٹ آئی۔ کوئی ٹی وی نہیں آئے گا، بس بہت ہو چکا اس کا تذکرہ، اب میں نہ سنوں۔ خلیل میاں نے اپنے روایتی غصے سے گرج کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولے، پڑھائی لکھائی کا ہوش نہیں ہے۔ کیوں جمیلہ، تم نے دعائیں قنوت یاد کر کے سنائی مجھے؟ اور جلیل صاحب، آپ کو کل 14 اور 15 کے پہاڑے سنانے تھے، ہو گئے یاد؟ چاروں کے منہ لٹک گئے اور وہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اٹھ گئے۔ انہوں نے تو آپس میں طے کر رکھا تھا کہ خان صاحب کے یہاں 19 انچ کا ٹی وی سیٹ ہے، اس لیے ہم 23 انچ کا سیٹ لیں گے، اور ادھر ابا نے تو پتہ ہی کاٹ دیا۔ وہ شدید مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ شکیلہ اور جمیلہ نے ریڈیو پر فلمی فرمائشی گانوں کا پروگرام تک نہیں سنا، اور نہ ہی جمیل نے اپنے بڑے بھائی سے اس عجیب و غریب خود ساختہ کھیل کے لیے کہا جس کا نام انہوں نے چپل ٹینس رکھا تھا، اور جو برآمدے میں ٹینس کی گیند کو چپل سے ٹپے دینے پر مشتمل تھا۔ دادی بھی عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ کر تسبیح لپیٹ کر رکھ رہی تھیں۔ کیوں تم لوگ کھنسائے بیٹھے ہو؟ جاؤ ہنسو کھیلو۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ چاروں پر کوئی دعا پڑھ کر پھونکتی تھیں۔ ابو نے جو کہہ دیا کہ ٹی وی نہیں لینے کے، جلیل نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ چلو اچھا ہوا سر سے بلا ٹلی، نہیں تو سب کی بے پردگی ہوتی۔ بے پردگی کیسی؟ جلیل نے پوچھا کہ دادی بی نے ٹی وی کے سلسلے میں جو اتنی ہائے توبہ مچا رکھی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ نہ بولو کہ تم بہنوں کے بھائی ہو۔ بیٹا، بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے بہنوں کے بھائی کی، تم ہی ان کے بیرن ہو۔ کوئی اگر ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دو، اور کوئی انہیں برا کلمہ کہے تو اس کی زبان کھینچ لو۔ جلیل کو اس پر وہ دن یاد آ گیا جو 9ویں جماعت کے ایک لڑکے نے اسکول میں سانولی جمیلہ کو کالی کلوٹی بینگن لوٹی کہہ دیا تھا، اور جلیل نے آدھی چھٹی کے دوران اس کو چیلنج دیا تھا کہ تو نے میری بہن کی بے عزتی کی ہے، اس لیے مار کھانے کو تیار ہو جا۔ اور جب خود پٹ پٹا کر قمیض پھٹوا کر ماتھے سے خون بہتا ہوا لے کر گھر پہنچا تھا تو امی سے کہنا پڑا تھا کہ سڑک پر پیر رپٹ گیا اور گر پڑا، جس سے پتھر ماتھے میں گھس گیا۔ کیوں دادی، وہاں سندیلے میں آپ سیر تماشے کو جاتی تھیں؟ شکیلہ نے اچانک پوچھا۔ اے بھی سندیلے کا کیا پوچھتی ہو؟ وہاں والوں نے مسلم لیگ کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کر اتنے نعرے لگائے، تمہارے ابا گھروں گھروں پھرتے پھرے، اور ان لوگوں سے اتنا نہ ہوا کہ ایک ذرا سا سندیلہ پاکستان میں جوڑ لیتے۔ اے سندیلے کے لڈو کے لیے ایسا میرا جی کرتا ہے۔ کیا معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سندیلے والے سندیلے کے لڈو کو ترسیں گے۔ جو پتہ ہوتا تو میں روز منگا کے کھاتی۔ ایسے اندھا ہوتے تھے، روپے کے 20 ادھر منہ میں رکھا اور گھل کے ختم۔ کیسا جی خوش ہوتا تھا۔ سارے میں سندیلے کے لڈوؤں کی دھوم تھی، دور دور سے لوگ شہرا سن کر آتے تھے، سیروں کے حساب سے لے جاتے تھے۔ اور اب ہم ہیں کہ برسوں ہو گئے سندیلے کا لڈو کھائے ہوئے۔ سندیلے کا نام آیا اور دادی بھی کی ریل گاڑی چھٹی۔ شکیلہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا، لڈو کا نہیں پوچھ رہی، سیر تماشے کا پوچھ رہی ہوں۔ سیر تماشے؟ اللہ بخشے، تمہارے دادا کا غصہ بڑا خراب تھا، بالکل تمہارے باپ کی طرح۔ سب میں مشہور تھا کہ ان کا غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ خلیل کو مارنے آتے تھے تو مارتے مارتے نیلا کر دیتے تھے۔ ان کا حکم نہیں تھا، اس لیے ہم ان کے ڈر کے مارے کہیں نکلتے ہی نہیں تھے۔ اور نہ وہاں یہ پاکستان کا سا دستور تھا کہ لڑکیاں بالیاں کھلے بندوں ٹھیٹھی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں جانا ہوتا تو ڈیوڑی میں کہار آتے تھے ڈولی لے کر، ایک ملازم پردہ تان کر کھڑا ہوتا تو بیٹھتے تھے، اور یہ اجازت نہیں تھی کہ کہار سے بھی کچھ کہہ لیں۔
کہاروں کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، وہ ڈولی رکھ کر الگ ہٹ جاتے تھے، تب ہم اترتے تھے۔ لکھنؤ میں تانگے پر بیٹھتے تھے تو پہلے 2 چھوکرے اس میں چادر لگاتے تھے، 12 برس کے لڑکے سے بھی پردہ ہوتا تھا۔ ہولی دیوالی پر رونق دیکھنے جاتے تھے یا رام لیلا ہوتی تھی تو چادر لگائی جاتی تھی، اس کے پیچھے سے ہم کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ اچھا دادی، آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے؟ تمہارے دادا تو کیا لے جاتے۔ ہاں، جب میری میرٹھ والی بہن لکھنؤ میں رہتی تھیں، محلے سبحان نگر میں، اور میں ان کے یہاں جاتی تھی تو کبھی کبھار زبردستی لے جایا کرتی تھی۔ انہیں سیر سپاٹے کا ہی شوق تھا۔ برقع سر پر ڈالا، گھر میں تالا ٹھونکا اور کبھی تعزیے دیکھنے جا پہنچیں، کبھی دیوالی کے دیے دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے ساری عمر یہی کیا، اچھے سے اچھا کھایا پیا اور اڑایا۔ میاں کی ساری تنخواہ ڈکار گئیں یا گھومنے گھامنے میں پھونک دی۔ یہ نہ ہوا کہ برے وقت کے لیے رکھ لیں کہ ضرورت ہو تو میرا تیرا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اچھا تو ان کے ساتھ پکچر دیکھی؟ دیکھو، ایک تو وہ دیکھی، خدا تمہارا بھلا کرے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، پکار دیکھی تھی۔ وہ کون کام کرتی تھی اس میں؟ جنے کیا نام تھا؟ سونے جیسی رنگت ہے، سونے جیسی رنگت، اور یہ بڑی بڑی جگر جگر کرتی ہیرے کی کنی جیسی آنکھیں، اور کیسی کوئل کی طرح کوکتی ہوئی آتی تھی۔ اور ایک وہ کھیل دیکھا تھا، رتن، کیسی بھولی صورت تھی مالن کی جو بڈھے کے پلے بندھ گئی تھی۔ رتن تو تمہارے دادا کے سنگ دیکھی تھی۔ ایک ان کا جاننے والا شہروں شہروں سنیما دکھاتا پھرتا تھا۔ سندیلے میں سنیما گھر تو تھا نہیں، یہی گھومنے والے آتے تھے جو قناط شامیانہ لگا کر کھیل دکھاتے تھے۔ تو وہ ان کا دوست سندیلے آیا تو انہوں نے ایک وقت کے سارے ٹکٹ خرید لیے تھے اور گھر کی ساری عورتوں کو بھر کر لے گئے تھے۔ تمہارے دادا نے بس وہی ایک کھیل دکھایا تھا۔ کہنے لگے، تم سنیما میں بیٹھ کر چہکو پہکو روتی ہو، آئندہ میری توبہ جو کبھی تمہیں دکھانے لاؤں۔ بھلا وہ سنیما والی نظروں کے سامنے رنج رنج کر مر رہی ہو اور وہ اس کا ہوتا سوتا گا گا کر کہہ رہا ہو، جا میں نہ ہی تیرا بالم ہوا، تو ہم روئیں بھی نہ۔ بس یہی دیکھی۔ پھر تمہارے دادا نے وہ بھونپو والا گریمو فون لا دیا، اس میں توے جیسے گول گول ریکارڈ بجتے تھے، وہ بجاتے تھے ہم۔ زہرا بائی امبالے والی، کانن بالا اور خورشید کے ریکارڈ تھے، اور وہ تھے محمد حسین ساکن نگینہ کے ریکارڈ، دھوئیں کی گاڑی اڑائے لیے جائے، اور وہ مس دلاری کا ریکارڈ تھا، یا الہی مٹ نہ جائے یہ درد دل۔ کیا سریلی آواز تھی۔ سنیما دیکھنے سے بے پردگی نہیں ہوتی؟ شکیلہ نے بھولی بن کر پوچھا۔ واہ، سنیما تو سمجھ لو کٹ پتلیوں کا سا تماشا ہے، چلت پھرت کی تصویریں ہوتی ہیں، ان سے کیا پردہ بے پردہ۔ ایسا وہاں سندیلے میں ایک تماشا دکھانے والا آتا تھا جس کو شہر گردینہ کہتے تھے۔ اس میں آنکھ لگا دو تو دستی گھما کر تصویریں پلٹتا رہتا تھا۔ ادنے میں تماشا دکھاتا تھا اور آوازیں لگاتا جاتا تھا، نو من کی دھوبن دیکھ، جھانسی کی رانی دیکھ، انوکھا بالک دیکھ۔ تو وہ بھی تو ہم دیکھتے تھے، مگر اس میں تو کوئی بے پردگی تھوڑی ہوتی ہے۔ دادی، یہ جو ٹی وی ہوتا ہے نا، یہ گھر کا سنیما ہوتا ہے کہ پردے دار بیویاں گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں، اس میں سے انگریز نہیں نکلتے۔ انگریز نہیں نکلتے؟ لڑکیوں کے فوٹو بھی نہیں کھینچتے؟ فوٹو نہ ووٹو، تصویر خاک فوٹو کھینچے گی، شکیلہ نے کہا، اور یہ دیکھ کر مسکرائی کہ دادی بھی پر اس بات کا پورا اثر ہوا ہے۔ دیکھیں نا دادی، ہم کتنے بور ہو رہے ہیں ٹی وی کے بغیر، جلیل نے کہا۔ جب ہی تم لوگ اتنے چپ چپ ہو، میں کہوں جنہیں کیا ہو گیا، دور بلا جو تمہارے دشمن رنج کریں، ہے کہیں تمہیں وہ نہ ہو جائے جو بہو بیگم انگریزی میں کہہ رہی تھیں، اللہ بچائے ان انگریزی بیماریوں سے آن کی آن میں چٹ چٹ کر دیتی ہیں۔ کمپلیکس، شکیلہ نے لقمہ دیا۔ ہاں وہی، صدقے واری کر کے پھینک دوں اپنے بچوں پر سے۔ جلیل، جلو، اپنا ماتھا تو چھواؤ، دشمنوں کو صدمے سے بخار نہ چڑھایا ہو، پنڈا بھی پھیکا پھیکا ہو رہا ہے، رات بے رات دل میں اسفل خیالات آتے ہیں۔ جلیل نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا، تو آپ کہیں نا ابو سے ٹی وی لانے کے لیے۔ میں کل ہی کہتی ہوں، بچوں سے بڑھ کر ہو گیا انہیں یہ موا، اور وہ پیسوں کو کہتے ہیں تو میرے کڑے لے لیں، 3 تولے سے کم کیا ہوں گے، بچوں کا صدقہ کروں،
نو میری جان، تم فکر نہ کرو، کل ہی بہو بیگم سے کہتی ہوں، وہی خلیل میاں کی فاختہ اڑائیں گی تو صاحبزادے کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ 4 حرف کیا انگریزی کے پڑھ لیے لگے بررانے، الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے لگے تو بس منشی فاضل ہو گئے، لگے آسمانوں پر اڑنے، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں سے محبت۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خلیل میاں ٹی وی لے ہی آئے کہ کون شریف مرد اکٹھی 2 خواتین کی یلغار کے سامنے رک سکا ہے، چاہے وہ ریڈرز ڈائجسٹ ہی پڑھ کر فیصلے کیوں نہ کرتا ہو۔ مگر ٹی وی سے دادی بی کے تعلقات کی کہانی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے کہ اس میں تسلسل ہے، انجام نہیں۔ اس کا منطقی خاتمہ یا تو اس لمحے ہو گیا جب دادی بی نے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن دیکھا اور اس میں سیاہ بر سفید تصویر سے اطمینان اور تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اس موئی چیز میں تو سب اپنی ہی طرف کے لوگ ہیں، کوئی لال مہاں انگریز نہیں، سب اپنی ہی طرح کے سانولے ہیں۔ ہاں بھی کہتے ہیں سانولے من بھاولے۔ یا پھر اس کہانی کا خاتمہ، مسلسل خاتمہ، اس وقت ہوتا ہے جب روزانہ 5 بجتے ہی دادی بھی الماری پر رکھی گھڑی بار بار دیکھے جاتی ہیں اور جلدی جلدی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر تمباکو والا پان منہ میں رکھ کر اور اگلے 4-5 گھنٹوں کے لیے بیڑے تیار کر کے اپنے پوتے سے کہتی ہیں، اے ننے 6 بج گئے، آج وہ موا شیطان کا چرخہ نہیں چلاؤ گے؟ انہیں اب تک اس کا نام لینا نہیں آیا،